آج سے کوئی 55 سال پہلے کی بات ہے. 56 سال پہلے کی بات ہے، جب میں چوتھی جماعت کا طالب علم تھا. تو اس وقت ہماری اردو کی کتاب کے اندر ایک کہانی لکھی ہوئی تھی. تو آج میں وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں تاکہ جو ذرا ینگ لوگ ہیں، یعنی 30s میں ہیں، ان کے لیے شاید انہیں مزے کی لگے کہ ایسی بھی کہانیاں ہوا کرتی تھیں یا ایسے بھی سادہ انسان ہوا کرتے تھے. ادھر ہندوستان سے ایک بندہ چین جا رہا تھا. اس وقت ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارے ایک ہی کہلاتے تھے، یعنی ہندوستانی کہلاتے تھے. تو اس وقت تاجر جو ہے نا، وہ لے کے کچھ ہندوستان سے جایا کرتے تھے، کچھ مسالہ جات، اور کچھ مسالہ جات وہ پھر وہاں سے چین سے لے کے آتے تھے اور ادھر آ کے بیچتے تھے. اور اس وقت یہ بڑا اچھا بزنس تھا، اچھا جو ہے نا اس میں سے پیسہ نکل آتا تھا. تو اس وقت کاروبار ظاہر ہے اسی طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اس پہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ یا اس طرح سے باربرداری کیا کرتے تھے. یہ کاریں واریں اور یہ جہاز اور یہ موٹر سائیکلیں، اسکوٹر، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. تو وہ جب جانے لگا تو اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. طوطے کو پوچھا کہ طوطے میاں، میں چین جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں بھی بڑے طوطے ہوتے ہیں، تو کیا تمہیں کچھ وہاں سے کوئی منگوانا ہو تو بتا دیں. وہ کہتا جی میں منگوانا تو نہیں، بس نہ ان کو میرا جب وہاں کے جنگلوں سے گزر ہو جہاں پہ طوطے ہوں، زیادہ سارے آموں کے باغوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور جناب وہ انبیاں کھا رہے ہوں سبز سبز سی، تو یہ بس میرا مسئلہ ان کو بیان کر دینا. تو تاجر نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، آپ بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا جی آپ دیکھیں، آپ نے مجھے یہاں پہ پنجرے میں قید رکھا ہوا ہے اور وہ طوطے کتنے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں باہر فضاؤں میں اڑتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھیلتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں. انبیوں کا موسم ہو تو تازہ تازہ انبیاں توڑ کے کھاتے ہیں، اور میں ادھر پڑا جو ہے نا وہ اکیلا رہ رہا ہوتا ہوں. تو آپ مجھے تو آزاد کرتے نہیں ہیں. اس نے کہا ہاں تمہیں میں آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کے علاوہ جو تم کہو گے میں تمہاری شرطیں ماننے کو منظور ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر بس یہ کریں مہربانی کہ آپ ان طوطوں کو میرا پیغام دیجیے گا کہ بھی میں اس طرح قید میں ہوں، تم لوگ آزاد ہو، تو بس میرا یہ دکھ ان کے سامنے رو دیجیے گا. تاجر چلا گیا، چین پہنچا. کئی مہینوں کے سفر کے بعد جو ہے وہ چین پہنچا. تو چین پہنچنے کے بعد اس نے ایک دیکھا کہ آموں کا باغ لگا ہوا ہے اور طوطے جناب بڑی نازک سی انبیاں توڑ کے نا تو مطلب چونچوں سے کتر کے کھا رہے ہیں. تو اس نے وہاں اپنا قافلہ روکا اور باغ میں جا کے طوطوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بھئی ایک میرے پاس طوطا ہے، اس طرح وہ پنجرے میں بند رہتا ہے، باقی تو میں بہت اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میں اس کو چھوڑتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے اڑ جانا تو پھر آنا نہیں ہے. تو اس نے تمہارے لیے بس یہی پیغام دیا تھا کہ میں اس طرح قید میں ہوں اور تم لوگ جو موجیں اڑا رہے ہو. تو اس نے کہا، ان میں سے جو ایک چیف طوطا تھا، بزرگ تھا کافی، بال بھی اس سے ہوتے تھے، ویسے ان کے سبز ہی ہیں لیکن شاید تھوڑے وہ ہو گئے تھے، آپ کہہ لیں گرے سے ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے بزرگ قسم کا طوطا تھا، بڑا سردار قسم کا. تو وہ اس کو اتنا صدمہ ہوا یہ بات سن کے کہ ہمارا ساتھی ایک جو ہے اس طرح مسلسل قید میں ہے، ایک دم تو نیچے گرا اور مر گیا. اور تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنی دردناک کہانی سن کے تو یہ طوطا تو بیچارہ گرا ہے اور مر گیا. تو بہرحال سفر تو جاری رکھنا تھا. اس نے باقی طوطوں سے معافی تلافی کرائی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنی غمناک کہانی سنائی ہے اور آپ کا جو چیف ہے وہ بیچارہ مر گیا. تو چیف طوطا تو جو بھی باقی انہوں نے پھر سلوک کیا سو کیا. تو بیل تاجر نے اپنا سامان سمیٹا اور چل پڑا اور اپنا آگے چین کے مختلف شہروں میں
گیا، پتہ نہیں شنگھائی اس وقت کس حالت میں ہوتا تھا. تو بہرحال وہ جن شہروں میں بھی گیا واپسی پہ اس نے اسی طرح سامان وغیرہ لیا اور لے کے تو کئی مہینوں بعد پھر واپس پہنچا، ادھر آ کے ہندوستان واپس پہنچا. تو تھوڑا آرام کیا تو پھر طوطے سے ملاقات ہوئی. تو طوطے نے پوچھا جی میرا پیغام پہنچایا تھا؟ کہتا ہے ہاں پہنچایا تھا. تو کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی اس نے کیا کہنا تھا، وہ بیچارہ صدمے سے جو ہے نا وہ مر گیا. جو ان کا چیف طوطا تھا، سردار طوطا تھا، وہ بیچارہ گرا اور صدمے سے مر گیا بیچارہ. یہ سنتے ہی اس کا طوطا بھی صدمے سے گرا اور مر گیا. اور گرا اور مر گیا تو تاجر جو ہے بڑے صدمے میں آ گیا کہ یہ میں نے دوسری دفعہ غلطی کر لی ہے کہ پہلے میں نے اس کی کہانی ان کو سنائی تو وہ چیف طوطا مر گیا، اب میں نے اس کے مرنے کی کہانی تو میں نے کہانی سنائی ہے تو میرا اپنا طوطا مر گیا. تو اس کو بہت افسوس ہوا، تھوڑی دیر بیچارہ آنسو بہاتا رہا. اس کے بعد طوطے کو پکڑا اور باہر پھینک دیا کہ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ جب مر ہی گیا ہے تو اب میں کیا کروں اس کا. تو اس کو باہر پھینک دیا. جو ہی اس نے پھینکا ہے طوطے نے جناب ایک دم سے چھلانگ لگائی، اوپر اڑا تو جا کے اونچے درخت پہ بیٹھ گیا. تو تاجر چیخنا چلانا شروع ہو گیا، کہتا وہ بے وفا طوطے، وہ طوطا چشم طوطے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کہتا ہے وہ چیف طوطا بھی مرا نہیں تھا، اس نے مجھے پیغام دیا تھا کہ اس طرح سے تم مرنے کی ایکٹنگ کرنا اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اور میں اس کے میسج کو پہچان گیا اور میں نے وہی کام کیا. تو لہذا اب میں آزاد ہوں، اللہ حافظ، دیٹس آل. تو کہنا صرف یہ ہے اپنے اپنے طوطوں کا ذرا خیال رکھا کریں، ان کی آزادیوں کا، ان کو سانس لینے دیا کریں. اپنے طوطوں کو خاص طور پہ ان کی شادیوں وغیرہ کا مسئلے ہوں تو اپنے طوطوں کو پوچھ لیا کریں، ان کی مرضی جو ہے وہ اس کا بہت خیال رکھا کریں. کیونکہ جب مرضیاں ٹھونسی جاتی ہیں تو ایک طرح کی قید ہی ہو جاتی ہے. آپ سوچئے ان بچیوں کے بارے میں جن کی آپ شادی ایسی جگہ کر دیتی ہیں جہاں وہ ان کو پسند نہ ہو. چلیں پسند نہ ہو تو بیچاری پھر بھی گزارا کر لیتی ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایسی جگہ پہ ان کا رشتہ کر دیا جائے جو ان کو ناپسند ہو تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ تو بیچاری روز مرتی ہوں گی اور روز جیتی ہوں گی. آپ خود ہی سوچیں نا، آپ اگر میل ہیں اور آپ کی کسی ناپسندیدہ ترین عورت سے شادی کر دی جائے تو آپ بتائیے آپ کو سکون پڑے گا؟ اگر آپ کو سکون نہیں پڑ سکتا تو پھر آپ کی بیٹیوں کو بھی اس کا سکون کبھی نہیں پڑے گا. اور بیٹوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن بیٹیوں کا تو بہت ہی خیال رکھیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جو باپ کی صرف پگڑی کی خاطر رضامندی ظاہر کر دیتی ہیں، لیکن اپنی پگڑی کی بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کا خیال کیجیے. ان کے لیے زندگی کو آسان بنائیں، زندگی کو سزا نہ بنائیں.